السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں کے لیے دو عید ہے جو مشروع ہے، اور جو بڑی عید ہے عید الاضحیٰ، جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، وہ 21 تاریخ کو آنے والی ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو تمام امتوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی۔ بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، ہم امتیوں کے لیے برقرار رکھا، اور ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ہم امتیوں کے لیے زندہ رکھا۔ تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں، یہ قربانی کے واقعہ کو دیکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام، ان کو جو اولاد ہوئی تو اس وقت اولاد ہوئی جب وہ 80 سال سے زائد کو ہو گئے تھے، اور قربانی کا حکم ان کو اس وقت آیا جب اولاد ان کی سہارا بننے والی تھی۔ اور اس میں آزمائش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنے کا حکم آیا، اور سوچنے اور غور کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود حکم نہیں دیا، نہ کوئی فرشتے آ کر حکم دیے، بلکہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اس خواب کی وہ تعویل پیش کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے قربانی کا یہ حکم اس اولاد کے تعلق سے آیا جس کے تعلق سے وہ پہلے آزمائے جا چکے تھے۔ انہوں نے اس اولاد کو اس سے پہلے بھی خود سے دور کیا تھا۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے یا برسوں کے بعد جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کی کتنی قدر و منزلت ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے وہ اولاد جو آپ سے بچپن میں یا کبھی بچھڑ گئی ہو اور مدتوں بعد ملی ہو، اور ایسے وقت میں جب آپ بالکل بوڑھے ہوں اور وہ اولاد آپ کی سہارا بننے والی ہو، تو ان کو ایسے وقت میں حکم ملا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دیں۔ وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قدم قدم پہ بہت قربانیاں دی تھیں۔ وہ چاہتے تو عذر تلاش کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، یا کوئی آئے نہیں، یا کوئی فرشتہ نے ہمیں نہیں کہا، ہم نے تو خواب دیکھا، یہ بھی تعویل کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتے تھے، شکوہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بلا چو چرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اپنی اولاد کو لٹا دیا اور ان کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو تا قیامت تک زندہ رکھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو تا قیامت تک زندہ رکھا؟ وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے دل میں تقویٰ تھا، خوف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ عذر سوچا بھی نہیں۔ اور صحیح معنوں میں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی وہ آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اور وہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں کھرے اترے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آگ میں ڈالا گیا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ کہیے تو میں مدد کروں، لیکن انہوں نے فرشتوں کی مدد نہیں لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد لی۔ اس وقت بھی مصیبت اور پریشانی میں بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اپنے رب کو یاد رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو، جو کافی عرصے بعد ان کے گود میں آئے تھے،
وہ ایک بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی سی اور بے سہارا اولاد کو ایک بے آب و گیا زمین جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے اور نہ چرند پرند ہے، وہاں پہ چھوڑ کر آئے. اور سب سے بڑی یہ قربانی کہ انہوں نے اولاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر ڈالا. انہوں نے تو اپنی دانست میں ذبح ہی کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ جانور کو بھیج دیا اور اس کی قربانی ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم کان امہ، مفسرین نے کانا امہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے امام تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل، ان کی ہر عبادت، ان کی صبح و شام، ان کا دن و رات، ان کا ہنسنا مسکرانا، ان کا غصہ، ان کی تجارت، سب کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے مطابق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں وہ اتنے کامل تھے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ امام تھے. وہ اپنے ہر عمل میں لوگوں کے لیے امام تھے. قانتا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع تھے. ہماری طرح ان کی زندگی نہیں تھی کہ صبح میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اور شام میں اللہ کو فراموش کر بیٹھے. آج خاص دن ہے، ابھی عشر ذی الحجہ ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر لیں. کہ دن و رات ایسے نہیں تھے. حنیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. دنیا کے فوائد، دنیا کی خواہشات، دنیا کے مال و متاع، جائز چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد ناجائز چیزوں کی طرف فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے اور اسی قربانی کے جذبے کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے اصل مقصد کو، قربانی کی معنویت کو سمجھیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم وقت پڑنے پر اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے، اپنی جذبات کی قربانی دیں گے، نیند کی قربانی دیں گے. ہمیں خواہش ہو رہی ہے کہ ہم سوئے رہیں، لیکن عبادت کا وقت ہو چلا ہے تو ہمیں اٹھ کر عبادت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ قوم و ملت کی ترقی چاہیے، مسلم سماج کی ترقی چاہیے، تو ہمیں اٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے. سماج اور معاشرہ جو کمزوری کا شکار ہے، وہاں ضرورت ہے کہ بچوں کو فری میں تعلیم دی جائے، وہاں ضرورت ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، وقت کی قربانی دی جائے، پیسے کی قربانی دی جائے. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کاموں کو کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. وقت پڑھنے پہ اپنے آپ کی قربانی دینا، وقت پڑھنے پہ اپنے مال کی قربانی دینا، یہی اس قربانی سے مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ تمہارے اس عمل سے دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم کون سی قربانی دینا چاہتے ہو. کیا واقعی تم اپنی خواہشات کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے مال و متاع کی اور اپنے آپ کی وقت پڑھنے پر قربانی دے سکتے ہو. اس قربانی سے یہی مقصود ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کریں اور یہ سوچیں اور یہ نیت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے تقوی میں اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنے وقت، اپنی نیند، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سنت کو احسن طریقے سے انجام دے سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے اس جذبے کو ہمارے اندر بیدار کر دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.